اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار شانیں اور لا تعداد عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان بے شمار عظمتوں لا تعداد شانوں میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس کی وضاحت آپ پہلے سماعت فرما لیں کہ عقیدہ حاضر و ناظر کا مفہوم کیا ہے۔ حاضر کہتے ہیں اس کو جو موجود ہو، حاضر کا مطلب موجود اور ناظر کا مطلب دیکھنے والا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، مگر یہاں تھوڑی سی وضاحت کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حاضر کے دو معنی ہیں۔ جسمانی طور پر کسی جگہ پر موجود ہونا، اسے بھی حاضر کہتے ہیں، اور روحانی طور پر، علمی طور پر اور نورانی طور پر کسی جگہ موجود ہونا، اسے بھی حاضر ہی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی عزیز دوست رشتہ دار عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور مکہ سے وہ آپ کو کال کرتا ہے، جسمانی طور پر وہ مکہ میں موجود ہے اور آواز کے لحاظ سے وہ آپ کے پاس موجود ہے، چونکہ آپ کے پاس اس کی آواز آ رہی ہے، وہ آپ کی آواز کو سن رہا ہے، تو آواز کے لحاظ سے کوئی آپ کے پاس ہو اسے بھی آپ موجود ہی کہیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بشری جسم کے ساتھ اپنے روضہ انور قبر اطہر کے اندر جلوہ گر ہیں، اور علمی لحاظ سے، نورانی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے پوری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ یہ حاضر کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ناظر کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہیں اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی دیکھنے والا ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ مثل ہتھیلی پوری کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی قطرہ حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت آسان طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جیسے سورج زمین سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے۔ سورج وہاں ہے مگر اس کی روشنی یہاں ہے۔ سورج وہاں ہے، اس کی تپش یہاں ہے۔ سورج وہاں ہے، اللہ نے دو سورج بنائے، ایک آسمان والا، ایک آفتاب نبوت والا، وسراجا منیرا کی شان والے ہمارے آقا۔ جس طرح دنیا کا سورج زمین سے کوسوں دور ہے مگر اس کی تپش، روشنی اور نور پوری کائنات میں موجود ہے، اسی طرح آفتاب نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہیں، مگر حضور کا نور اور روحانیت پوری کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر کی آسان وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ آج کے اس اجتماع میں ہم اس عقیدے کی وضاحت اور دلائل صرف قرآن کی روشنی میں سمجھیں تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ اہل سنت کے تمام عقائد اللہ رب العزت کے برکت والے قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت میں تلاوت کرتا ہوں، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر ہے 46۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر و ناظر والی شان کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا
شاہدا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لفظ ہے شاہد، اس کے دو معنی۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، اور دوسرا معنی ہے گواہ۔ اگرچہ لفظ شاہد کے یہ دونوں معنی تلفظ کے لحاظ سے، دیکھنے اور لکھنے کے لحاظ سے مختلف ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے دونوں معنی ایک ہی ہیں۔ اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر کیا جائے تب بھی، اور شاہد کا معنی گواہ کیا جائے تب بھی، دونوں صورتوں میں عقیدہ اہل سنت کا ہی سامنے آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہد کا معنی کیا ہے حاضر ناظر، اور یہ معنی زیادہ درست ہے۔ قرآن مجید کے مفردات پر بہت بڑا عظیم کام کیا ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہد کا معنی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں شہود اور شہادت، ان دونوں کا معنی یہی ہے حاضر ہونا اور ناظر ہونا، تو شاہد کا معنی ہی حاضر ناظر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو شاہد یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ مزید آسانی کے لیے وضاحت کروں شاہد کا معنی۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں آخری دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو ہمارے فوت ہو چکے ان کو بھی بخش دے۔ آگے کہتے ہیں وشاہدنا و غائبنا، یا اللہ جو حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، اور جو غیر حاضر ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ شاہد کا معنی کیا لیتے ہیں؟ حاضر، اور ظاہر ہے جو جنازے میں حاضر ہیں اگر ان کی آنکھیں سلامت ہیں تو وہ ناظر بھی ہیں، تو شاہد کا معنی ہی حاضر و ناظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر شاہد کا معنی گواہ لیا جائے پھر بھی عقیدہ یہی بنتا ہے، اس لیے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باہر کوئی جھگڑا ہو جائے، کیس عدالت میں چلا جائے، تو ایک بندہ جا کر گواہی دے اور کہے کہ اس بندے کی کوئی غلطی نہیں، تو جج سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تم وہاں پر حاضر تھے یا نہیں تھے؟ اگر کہہ دے میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا گواہ وہی بن سکتا ہے جو موقع پر موجود اور حاضر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی نابینا جس کی آنکھیں ہی سلامت نہیں، وہ گواہی دینے کے لیے چلا جائے تو جج اس کی گواہی قبول کرے گا؟ جج کہے گا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ناظر ہی نہیں ہے، اس لیے تیری گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا بھی موجود ہے، ناظر ہونا بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ گواہی وہی دے سکتا ہے جو حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے آقا اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ اللہ قرآن مجید کی دوسری آیت، قرآن مجید کا دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 143، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جو گواہی تم دو گے تمہاری گواہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم تمہارے رسول کو تم پر گواہ بنا دیں گے. ہم ساری کائنات کے لوگوں کی گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضور نبی پاک ہماری گواہی دیں. اس آیت کی آسان تفسیر سننے کے لیے تفسیر خازن کو پڑھیے، دیگر تفاسیر کو پڑھیے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے کافروں سے کہے گا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کسی نے ایمان کی دعوت ہی نہیں دی، کیوں رسول ہی ہمارے پاس نہیں آیا کہ ہم ایمان لے کر آتے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کے نبیوں کو بلائے گا کہ تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے مالک ہم نے کما حقہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے. اب کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کو کہے گا تم نے جو پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے اس پر کوئی نہ کوئی گواہ پیش کرو. وہ گزشتہ انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گواہی کے طور پر پیش کریں. ہمیں گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا. حضور کی امت جا کر کہے گی کہ اے اللہ، یہ جو کچھ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام کما حقہ تیرے بندوں تک پہنچایا ہے. جب انبیاء کرام یہ گواہی دیں گے، حضور کی امت یہ گواہی دے گی انبیاء کرام پر، تو جو پچھلی امتوں کے کافر ہوں گے وہ ہماری گواہی پر اعتراض کریں گے، کہیں گے یا اللہ گواہی وہ دے سکتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو تب آئی جب ہم دنیا سے چلے گئے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہمارے نبیوں کو دیکھا ہی نہیں تبلیغ کرتے، وہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضور کی امت سے پوچھے گا کہ تم یہ جو گواہی دے رہے ہو کہ ان نبیوں نے اپنی امت تک میرا پیغام صحیح پہنچایا ہے، یہ گواہی کیوں دے رہے ہو جب تم نے دیکھا ہی نہیں؟ تو حضور کی امت کہے گی یا اللہ ہم نے دیکھا تو نہیں، مگر تیرے آخری رسول سے سنا ضرور ہے. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلی امتوں کے نبیوں نے بھی اللہ کا پیغام کما حقہ لوگوں تک پہنچایا ہے. جب حضور کی امت یہ کہے گی یا اللہ ہم یہ گواہی اپنے نبی سے سن کے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کائنات کے دولہ سارے نبیوں کے سردار کو بلائے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور سرکار ارشاد فرمائیں گے یا اللہ میری امت جو پچھلے نبیوں کے بارے میں گواہی دے رہی ہے یہ سچی گواہی دے رہی ہے، تیرے گزشتہ انبیاء کرام نے تیرے بندوں تک کما حقہ پیغام پہنچایا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے حق میں فیصلہ فرما دے گا. نبیوں کے حق میں ڈگری ہو جائے گی کہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، یہ کافر جھوٹ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرا سوال یہ ہے قرآن مجید کی آیت اور اس تشریح کے مطابق کہ گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. ہمارے آقا تو سارے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، پھر ہمارے آقا پچھلے نبیوں کے بارے میں گواہی کیسے دیں گے؟ اور اللہ ان کی گواہی کو کیوں کر قبول فرمائے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے نبیوں کے دور میں موجود ہی نہیں تھے؟ پھر گواہی کیسی اور گواہی کو قبول کیوں کیا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، مگر پچھلے سارے نبیوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی گواہی کو قبول کر رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں تھے، مگر اللہ کے محبوب عالم ارواح میں رہ کر بھی ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے تھے، ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو اب نکتہ سن لیجئے، جو نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہا تھا، وہ نبی اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر میں لیٹ کر بھی ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب کافروں نے یہ کہا کہ اے اللہ ان نبیوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، اللہ انہیں صاف صاف کہہ دیتا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتا ہوں میرے نبی سچے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ یہ پھر ہمیں گواہی کے لیے پیش کرنا، پھر ہماری گواہی پر حضور کی گواہی کو پیش کرنا، اور حضور کی گواہی پر نبیوں کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ اتنا لمبا پروسیس کیوں کیا گیا؟ اتنا لمبا نقشہ کیوں کھینچا گیا؟ مختصر کام ہو جاتا، ایسا کیوں کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن نبی پاک کی گواہی پر پچھلی امتوں کے نبیوں کے حق میں فیصلہ کر کے پچھلی امتوں کے لوگوں کو اور ساری کائنات محشر کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آخری نبی کو شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ فیصلہ تو قبر میں بھی ہو سکتا تھا جنتی جہنمی کا، مگر یہ کائنات ساری کو میدان محشر میں جمع کر کے حضور کی گواہی پر فیصلہ کر کے اللہ ساری کائنات کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو واضح فرمانا چاہتا، اس لیے ایسا کیا۔ اسی لیے امام سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا بھی جھوم کر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا۔ قیامت کا میدان کیوں سجایا، بزم محشر کیوں سجائی؟ ایک ہی سبب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور کی شان دکھانا چاہتا ہے اللہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی پر سارے فیصلے ہیں۔ تو حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، پھر بھی پچھلی امتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی گوشہ، کوئی بھی خطہ اور کائنات کا کوئی زمانہ بھی حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ دو آیتیں ہوں گی۔ تیسری آیت سنیے، قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت۔ یوں تو یہ پوری کی پوری آیت ہی حضور کی شان ہے، ایک ایک لفظ میں حضور کی شانوں کا سمندر موجود ہے، مگر صرف اس کا میں پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا، من انفسکم جو تمہیں میں سے ہے، یعنی فرشتہ یا جن نہیں ہے، انسانوں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ اس آیت میں دو طرح سے عقیدہ حاضر و ناظر کو بیان کیا گیا۔ پہلا بیان، اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول،
تم سب کے پاس رسول آیا ہے. یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور کی امت کو. اور حضور کی امت کیا صرف حضور کے زمانے میں تھی یا قیامت تک آتی رہے گی؟ یقیناً قیامت تک آتی رہے گی. قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تحقیق تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے. اب ہمارے زمانے میں تو رسول اللہ نہیں آئے، لیکن ہمیں بھی کہا جا رہا ہے تمہارے پاس رسول آیا ہے. اس کا یہی معنی کیا جا سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے دور میں اس وقت تشریف لائے، دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو گئے، مگر حضور روحانی طور پر آج بھی ہر امتی کے پاس موجود ہے. یہی معنی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف کا درد مدینے کے تاجدار اپنی قبر میں محسوس کرتے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے. اب تکلیف ہمیں پہنچی، گراں حضور پہ گزری. گراں تبھی گزر سکتی ہے جب حضور ہماری حالت سے آگاہ ہوں گے. جب ہماری حالت سے آگاہ ہی نہیں، واقف ہی نہیں، تو انہیں گراں کیسے گزرے گی؟ تو عزیز علیہ ما عنتم بتاتا ہے قیامت تک حضور کا جو امتی بھی ہے، جس کیفیت اور جس حالت میں ہے، سرکار اس کی حالت اور کیفیت کو بھی جانتے ہیں. اور کیفیت اور حالت کو وہی جان سکتا ہے جو حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے. تو پتہ چلا ہمارے آقا اللہ کی عطا سے اپنی روحانیت و نورانیت و علمیت کے اعتبار سے اپنے ہر امتی کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت. اب قرآن مجید کی 4تھی آیت سنیے. 21واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین ماشاءاللہ سبحان اللہ. تھوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے یہ ٹلی، سبحان اللہ چنگی نہیں لگنی. جب قرآن پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا تو سبحان اللہ کہنے میں آپ نے کنجوسی کیوں کرنی ہے؟ قرآن سن کر مسجد میں بیٹھ کے بھی سبحان اللہ نہیں کہنا، گھر جا کے تو پھر کسی نے نہیں کہنا. اس لیے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں اولا بمانا اقرب ہے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں اور مولوی قاسم نانوتوی تحذیر الناس کے اندر کہتا ہے کہ یہاں اولا بمانا اقرب ہے. اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب ہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے سب سے قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ میرے کپڑے نہیں، میرا جسم نہیں، میری چمڑی نہیں، میری ہڈیاں نہیں. انسان کے سب سے قریب اس کی جان ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے تمہاری جان جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ تمہاری جان بھی تمہارے اتنے قریب نہیں جتنے قریب آمنہ کا لال ہے. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب بعض لوگ نا اعتراض کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں تو کہتے ہیں اگر حاضر و ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. کیا تم اپنی جان کو دکھا سکتے ہو؟ کسی کو کبھی جان نظر آئی؟
جب جان نہیں نظر آ سکتی جو محبوب جان سے بھی قریب ہے وہ تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ ہاں یہ حضور کی شان ہے، جس کے لیے چاہیں پردے اٹھا دیں اور جسے چاہیں اپنا دیدار کروا دیں۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ سید ہاشمی میاں رحمۃ اللہ، سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ انڈیا کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، وہ پاکستان میں کبھی کبھار تشریف لاتے ہوتے ہیں خطاب کرنے کے لیے۔ وہ ایک بڑی لطیف بات ارشاد فرمایا کرتے، فرماتے ہیں بعض لوگوں کو حضور کا معنی ہی نہیں پتہ، بعض لوگ نبی پاک کو حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں، حالانکہ حضور کا معنی یہ ہے قریب۔ حضور اسی کو کہتے ہیں جو قریب ہو، حاضر ہو۔ یا تو نبی پاک کو حضور کہنا چھوڑ دو یا نبی پاک کو دور کہنا چھوڑ دو۔ حضور تو ہوتا ہی وہی ہے جو قریب ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی ہر کسی کی جان سے زیادہ قریب ہے، نہیں، فرمایا بالمؤمنین، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہر کسی کے لیے نہیں فرمایا، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ قیامت تک مومن وہی ہوگا جو نبی پاک کو اپنی جان سے قریب مانے گا۔ جب حضور ہر امتی کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اسی لیے حضرت چراغ گولڑا شاعر حفظ زمان علامہ زمان پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی جھوم کر کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار آپ اتنے قریب ہیں تو پھر مجھ پہ کرم کی نظر فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ اللہ، یہ جو لفظ کرنا والا ہے نا، یہ اگر آپ کہہ دیں گے تو بڑا لطف آ جائے گا، سبحان اللہ بھی کہیں اور ساتھ کرنا والا لفظ بھی کہیں تو بڑا لطف آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اور حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا۔ واہ واہ، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا۔ اے مدینے کے تاجدار، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ ساری کائنات پر رحمت و برکتوں کی برسات کرنے والے ہیں، لیکن حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا۔ اور اے مدینے کے تاجدار، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم۔ اس کا دوسرا مصرع سن کر بھی اگر کسی نے سبحان اللہ نہ کہی تو پتہ نہیں پھر وہ سبحان اللہ کب کہے گا۔ شعر بڑا قیمتی ہے، سنیے گا۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا۔ اور اے چراغ گولڑا، کیا سید وہ ہوتا ہے جو حضور کے صحابہ کی توہین کرتا ہے؟ کیا سید وہ ہوتا ہے جو حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے؟ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں نانا ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں سید وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کی گستاخیاں کرے، سید وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی نگاہوں کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ آج کچھ رافضیت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کالی بھیڑیں
اہل سنت کے اندر داخل ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے صحابی خال المومنین کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں جاہلو، حضور کے صحابہ کے لاکھ گستاخ مل بھی جائیں تو وہ صحابی رسول کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، جنتی 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 جنتی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کی گستاخی کرے۔ حضرت چراغ گولہ فرماتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی شان تو بڑی بلند ہے، ہم تو ان نگاہوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جن نگاہوں سے حضور کے صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے۔ ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، اور مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ حضرت چراغ گولہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری کائنات جلوہ گر ہوگی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر کائنات میں تشریف لائیں گے، معاشر کے میدان میں اپنی سواری پر جلوہ گر ہو کر تشریف لائیں گے، ہر امتی سرکار پہ سلام پڑھ رہا ہوگا، سرکار کی سواری جب میرے قریب سے گزرے گی میں بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا، حضور جواب ارشاد فرمانے کے لیے کرم کی نظر مجھ پہ ڈالیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ معاشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، ہمارے آقا اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ حق چار یار کی نسبت سے 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ویسے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 آیات بمیں تفصیل میں تیار کر کے لایا تھا، لیکن وقت اتنا ہی ہے، انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ آنے والے جمعہ کے موقع پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو شان عطا فرمائی، ہمارے آقا اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اللہ تعالی حضور کی شان سمجھنے کی توفیق نصیب